برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں. اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں. یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے. براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ. سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے. تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری. تو اس رات میں کس کی کس سے بیزاری اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا. تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے. شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے، ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے. حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا. اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں. مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ چھٹی کر لی جائے. علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں. بہرحال تو وہ آپ کا کیا ہے، ایک لوکل کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی 9 نومبر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حلوہ پکانا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک احد میں شہید ہوا تھا تو آپ کو حلوہ پکا کر کھلایا گیا تھا، تو ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں. تو بات یہ تھی کہ آپ نے تو دانت شہید کروایا تھا، ہم نے کتنے دانت اسلام کی راہ میں شہید کرائے ہیں؟ تو اگر دانت ہمارا شہید نہیں ہوا تو حلوہ کھانے کا ہم کو کیا حق ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، اور ہم حلوہ 15 شب کو کھا رہے ہیں. لہذا اس حلوے کی کوئی بھی اصل نہیں ہے. اس رسم کی کچھ اصل ہندوانہ کلچر میں ملتی ہے. وہ کیا؟ ہندوؤں میں سال میں 1 دفعہ حلوہ پوری پکا کر کبوں کو کھلائی جاتی ہے. یہ ان کی ایک رسم ہے، اور وہ اسے بزرگوں پرکھوں کو کھلانا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں پرکھوں کو کھلانا. شب برات میں عموماً صرف حلوہ نہیں، پوڑی بھی ہوتی ہے جو شاید اسی کلچر سے مشابہت رکھتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق میں دانت شہید کیا تھا اور انہوں نے حلوہ کھایا تھا.
تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے تو پھر پوری کیجئے، آدھے حصے کی نہیں، پہلے دانت توڑیے اور اس کے بعد پھر حلوہ کھائیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی. آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے، بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب برات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے. یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے، پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع. تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ عید نہیں مناتی ہے. ہمارے یہاں کتنی عام ہے یہ بات نا. حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ